ناول کری دھوپ کے بعد رائٹر بنت محمود آخری قسط۔ اس دن ماس پورے 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ مہر روزمرہ کے کام نپٹا رہی تھی۔ فارس کے آنے کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں ابھی داخل ہی ہوئی تھی جب اس کے پیچھے عشرت بیگم نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ چلو مہر، اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنی امی کی طرف چلی جاؤ۔ انہوں نے نارمل انداز سے بات شروع کی۔ امی کی طرف مگر کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہوئے فارس نے سلام کیا اور بیڈ پر بیٹھے ماس کو اٹھا لیا تھا۔ فارس، اسے کہو اپنی ماں کے گھر چلی جائے، انہوں نے فارس کو مخاطب کیا۔ امی کی طرف مگر کیوں؟ فارس بھی مہر کی طرح حیران ہوا تھا۔ ہاں، اپنی ماں کے گھر جائے گی، اور وہ بھی اکیلی، ماس کے بغیر۔ مہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بات مکمل کی۔ مہر کبھی تائی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی فارس کو۔ اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا آج کوئی انہونی ہو کر رہے گی۔ فارس بھی حیرت سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ جب عشرت تائی نے کہنا شروع کیا، میں وہ دن نہیں بھولی جب اس کے بھائی نے میری بیٹی کو مسترد کیا تھا۔ اس کی ماں سے بدلہ لینے کے لیے میں نے تمہاری شادی کروائی تھی اسے۔ تمہیں یاد نہیں تم اس کے ساتھ شادی کی بات پر مجھ سے کتنا خفا ہو رہے تھے؟ مہر نے دکھ سے فارس کی طرف دیکھا تھا اور اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ تب میں نے تم سے کہا تھا کہ وقت انتظار کرو، وقت آنے کا اب آ گیا ہے۔ وہ وقت تم بچہ اس سے چھینو اور اس کو روانہ کرو۔ جب یہ اپنے بچے کے لیے روئے گی تو اس کی ماں اسے دیکھ کر تڑپے گی، تب اسے میرے درد کا اندازہ ہوگا۔ مہر کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر ڈے گئی تھی، جبکہ دوسری طرف فارس بھی سکتے سے کم کیفیت میں نہیں تھا۔ امی، اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی جب عشرت بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا تھا۔ بس کوئی سوال جواب نہیں۔ اس وقت تو بڑا بہن کی محبت میں تڑپ رہے تھے۔ اب کہاں گئی وہ محبت؟ میں کہہ دے رہی ہوں فارس، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی۔ پھر وہی ہوا جو عشرت بیگم نے چاہا۔ مہر کی کوئی آہ بکا، کوئی واسطہ، کوئی چیخ پکار کچھ کام نہ آیا اور اسے اس کے شیخ خوار بچے سے الگ کر دیا گیا۔ وہ جب دوسرے پورشن میں لٹی پٹی پہنچی تو وہاں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ اس کی چیخوں پکار نے نائمہ بیگم کا دل دہلا دیا تھا۔ وہ بھاگی بھاگی عشرت بیگم کے پاس آئی تھی، ان کی منڈت سماجت کی، ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جنید کے انکار سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، مگر عشرت ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فارس نے انہیں تسلی دی تھی کہ یہ عشرت کا غصہ اور کیفیت وقتی ثابت ہوگی اور وہ 1-2 دن میں ان کو منا کر مہر کو واپس لے آئے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوگی۔ معلوم ہونے پر کہ اس کی ماں نے کیا ظلم اٹھایا ہے، عریض نے طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ وہ مہر کو اپنی بہن مانتا تھا، بلکہ وہ صلہ سے بھی زیادہ مہر کو بہنوں والا مان دیتا تھا، مگر عشرت بیگم پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نہ نائمہ اور فارس کی منڈت سماجت اور نہ ہی عریض کا احتجاج ان پر کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ سب رائگاں تھا۔ عشرت نے صلہ کو بتانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ فارس ماں کی منتیں کر کر کے تھکنے لگا تھا۔ مہر کو گئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ 2 بار ہسپتال میں ایڈمٹ ہو چکی تھی۔ صلہ کی طرح جنید بھی بے خبر تھا۔ عریض کے کہنے کے باوجود بھی نائمہ نے اسے مطلع نہیں کیا تھا۔ ان کے نزدیک اس سب کی وجہ وہی تھا، وہ اس سے مزید بدگمان ہو چکی تھی۔ عشرت نے درمیانی دروازہ بند کر کے اس پر تالا ڈال دیا تھا۔ فارس اس دن کے بعد وہاں نہیں گیا تھا۔ وہ کس منہ سے جاتا؟ اس نے مہر کو کتنی تسلیاں دی تھی کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، مگر آج 15 دن گزر چکے تھے، معاملہ جوں کا توں تھا۔ جبکہ دوسری طرف عریض دوسرے پورشن میں جائے بغیر کہاں رہ سکتا تھا۔ وہ عشرت سے چھپ کر ماس کو بھی وہاں لے جاتا تھا، مگر صرف کچھ دیر کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مہر کو بھی اکساتا رہتا تھا کہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے، مگر مہر تو جیسے بالکل ہی ڈر گئی تھی۔ ماس کی جزوی جدائی اور فارس کی بے اتنائی نے اس کو توڑ دیا تھا۔ وہ جنید کے بعد فارس کو قصوروار سمجھتی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ اگر فارس چاہتا تو اس کے لیے اور اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، جبکہ دوسری جانب فارس کے لیے ماں اور بیوی میں سے کسی ایک کو چننا پل صراط سے گزرنے جیسا تھا۔ وہ اس پل صراط سے گزر تو نہ پایا تھا، بلکہ بیچ میں ہی کہیں پھنس گیا تھا۔ گردش ایام نے ایک اور چکر مکمل کر لیا تھا۔ پورا سال گزر گیا تھا، مگر عشرت کی ضد نہ ٹوٹی تھی۔ اسی بیچ عریض نے صلہ کو جب سارا معاملہ بتایا تھا تو وہ باغم باغ پاکستان پہنچی تھی اور ماں کو ساری حقیقت بتائی کہ رشتہ اس نے ختم کیا تھا، نہ کہ جنید نے۔ امی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اتنا بڑا ظلم! حیرت کی زیادتی سے اس کی آواز کانپ گئی تھی۔
تم اس پر ترس کھا رہی ہو نا، اور مجھے سچی جھوٹی باتیں بتا رہی ہو تاکہ میں اسے واپس لے آؤں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا، دو ٹوک انداز میں کہا گیا۔ امی یہی سچ ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، آپ چاہیں تو سمر اور جنید سے بھی پوچھ سکتی ہیں، اس نے کہا۔ ہوں، امی نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ فارس تم تو کچھ کہو، جب سے میں آئی ہوں چپ بیٹھے ہو۔ سیلا فارس کی طرف متوجہ ہوئی اور جواب میں فارس نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ ان نظروں کی تاب نہ لا سکی تھی اور نظریں چرا گئی تھی۔ سیلا کے آنے کی خبر عریض دوسرے پورشن میں پہنچا چکا تھا۔ اس کا اب بھی وقت اکثر یہی گزرتا تھا، ماہا کو دیکھے بغیر اس کے دن کی شروعات کہاں ہوتی تھی۔ عشرت کے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں جانا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاں البتہ اب ماس پر کڑی نگرانی تھی اور وہ کبھی کبھار ہی نظر بچا کر ماس کو مہر کے پاس لاتا تھا۔ سیلا مہر سے نہ صرف ملنے گئی تھی بلکہ اپنی اور عشرت کی طرف سے معافی بھی مانگی تھی۔ اصل بات جاننے کے بعد کہ رشتہ سیلا نے ختم کیا تھا، ان سب کو ہی شک لگا تھا۔ مہر فوراً کمرہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سیلا مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ سیلا کے ذریعے جو ہی جنید کو پتہ چلا تھا وہ فوراً پہنچا تھا اور اب ماں کے روبرو تھا۔ امی 1 سال ہو گیا میری بہن بدلے کی بین چڑھی ہوئی ہے اور آپ نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور بدلہ بھی وہ جو خود ساختہ ہے، جس میں ہمارا کوئی قصور ہی نہیں، وہ جرا کر رہا تھا۔ میاں تم کیا کرنے آئے ہو جہاں، تم نے تو دوستی نبھا لی نا، ماں اور بہنیں جائیں بار میں، امی نے ٹھنڈے انداز میں کہا۔ امی اب تو ساری حقیقت کھل گئی ہے، آپ اب بھی مجھ سے خفا ہیں، میری تو کوئی غلطی نہیں، اس نے دکھ سے کہا۔ کیسے تمہاری غلطی نہیں؟ ہاں، جب نائبہ بیگم مجھے ذلیل کرتی تھی، برا بلا کہتی تھی، تب کیوں نہیں کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں؟ تب چپ چاپ ماں کو ذلیل ہوتا دیکھتے رہے۔ غصے سے ان کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ تم کل جتنا قصوروار لگ رہے تھے آج مجھے اس سے زیادہ قصوروار لگ رہے ہو، چلے جاؤ تم، مجھے اور میری بیٹیوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مہر کے حصے میں جو دکھ لکھا ہے وہ جی لے گی اسے، اس کا انصاف اللہ کرے گا انشاءاللہ، تم جاؤ دوستیاں نبھاؤ، کہہ کر انہوں نے رخ موڑ لیا تھا اور جنید شکستہ قدموں سے دہلیز عبور کر گیا تھا۔ سیلا لان میں بیٹھی بند دروازے کو نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ دیکھ رہی تھی جب عریض اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہیں آپی؟ اس نے پوچھا۔ سیلا نے چونک کر اسے دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں، پرانے وقت کو سوچ رہی تھی، کیا خوبصورت وقت تھا اور اب دیکھو کیا ہو گیا، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ فارس تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں، امی کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ اس نے نہایت رنجیدگی سے کہا۔ عریض کیا تم بھی مجھے قصوروار سمجھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ قصوروار تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ دونوں کی اس ملی بھگت کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے تو آپ یقیناً یہ بات نہ چھپاتی، مگر تھوڑا بہت شکوہ ہے کہ آپ دونوں کسی کو تو اعتماد میں لیتے، اس نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ واہ، میرا چھوٹا سا بھائی تو بڑا ہو گیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بہت پریشان ہوں فارس اور مہر کی وجہ سے، کل واپس جا رہی ہوں اس گلٹ کے ساتھ، کیسے جی پاؤں گی کہ میری وجہ سے میرے بھائی کا گھر خراب ہو رہا ہے، اس نے افسردگی سے کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ امی کو کنونس کرتی رہے، مجھے لگتا ہے اب وہ وقت قریب ہے کہ یا تو امی کا دل نرم ہو جائے گا یا بھائی کوئی فیصلہ کر لیں گے جلد ہی، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا فارس جاتا ہے مہر سے ملنے؟ سیلا نے استفسار کیا۔ نہیں، مہر بہت بدگمان ہو چکی ہے بھیا سے، شروع میں اس کی حالت بہت خراب تھی، بہت مشکل سے سنبھلی ہے، پورا سال لگا ہے اسے سنبھلنے میں، ماس کی جدائی میں رو رو کر کئی بار ہسپتال پہنچی ہے، کافی مشکل سے میں نے اور ماہا نے اس کا دھیان بٹایا ہے اور اس کو آگے پڑھائی کے لیے کنونس کیا ہے، ورنہ تو رو رو کے پاگل ہو جاتی وہ، ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے اس نے، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، اب دیکھیں میں اپنی انٹرنشپ بھی کمپلیٹ کرنے والا ہوں، اس کا کتنا وقت ضائع ہو گیا، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی فلائٹ کب کی ہے؟ عریض نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کی غرض سے موضوع گفتگو بدلا تھا۔ ہاں، کل رات 12 بجے کی ہے، اب پتہ نہیں کب واپس آ سکوں گی، سیلا نے آہستگی سے کہا۔ ارے کب، کیا مطلب؟ بھائی کی شادی کا پروگرام بنائیں، کوئی خیر سے نوکری ہونے والی ہے اب میری، اور آپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں میری شادی کی، کوئی سلسلہ شروع کروائیں میرا بھی، اس نے شرارت سے دیوار پر اشارہ کیا تھا۔ سیلا مسکرا دی تھی۔ عریض
تم سیریس ہو ماہی کے لیے؟ سلا نے اسے دیکھا تھا۔ اپی، آپ ابھی تک بھی ڈاؤٹ میں ہیں؟ حیرت ہے مجھے، آپ میری سگی بہن ہو کر میری فیلنگز کو نہیں سمجھ پائیں۔ میں ماہی کے لیے سیریس سے بھی بہت زیادہ سیریس ہوں۔ جذباتی ہوتے ہوتے وہ آخر میں شرارتی ہو گیا تھا۔ نہیں وہ بات نہیں، مگر تمہاری نیچر ہی ایسی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب سیریس ہو اور کب مذاق کر رہے ہو۔ اور دوسرا ماہی کی وہ کمی، آج کل تو لوگ اپنے لائف پارٹنر کو لے کر، بس آپی، ماہی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ میں بن کہے اس کی ہر بات سمجھ لیتا ہوں، اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ ایک جذب کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ او بھائی مجنوں، تم تو بالکل مجنوں ہو گئے ہو، سیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اور میں اپنی سٹوری میں کسی ظالم سماج کو برداشت نہیں کروں گا، بتا رہا ہوں، اس نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ اس کے انداز پر سیلا نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ سیلا واپس چلی گئی تھی۔ ان کے شب و روز ویسے ہی گزر رہے تھے۔ سیلا کے جانے اور اصل بات چلنے کے بعد فارس گھر والوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ آفس سے واپس آ کر معاذ کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ وہ پہلے بھی معاذ کے لیے حساس تھا، مگر اب تو جب تک گھر پہ رہتا تھا اسے مسلسل اپنی نظروں کے سامنے رکھتا تھا۔ عشرت بیگم فارس کی بے رنگ زندگی دیکھ کر کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف سیلا بھی روز فون کر کے ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور اب کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اب تھک چکی تھی اس خود ساختہ جنگ سے۔ مگر ہائے، یہ انسان کی انا، یہ ان کی انا ہی تھی جو ان کو یہ بات اعتراف نہیں کرنے دے رہی تھی کہ وہ ظلم کرنے کی مرتکب ہو چکی تھی۔ ان کا دل مہر کے لیے نرم پڑ رہا تھا۔ جب جب معاذ روتا تھا وہ خود سے نظریں نہ ملا پاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کر پاتی، فارس خود ہی اس لمحے کے زیر اثر ہو کر معاذ کو مہر کے حوالے کر آیا تھا۔ عشرت بیگم اور عریض واپس آ چکے تھے۔ فارس اپنے کمرے تھا جب عریض اندر آیا تھا۔ بھائی، معاذ کہاں ہے؟ اس نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا تھا؟ اس نے اندر آ کر کہا۔ فارس لیٹے سے اٹھ بیٹھا تھا اور عریض کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ خیریت ہے؟ معاذ کہاں ہے؟ معاذ مہر کے پاس ہے، فارس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، اور شروع سے آخر تک سارا معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ امی کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو مہر کو واپس لے آؤں گا، مگر 1.5 سال گزر گیا۔ عریض، 1.5 سال یہ تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے نا؟ میں مہر کا گنہگار ہوں، میں نے ظلم کیا، میں چاہتا تو کوئی سٹینڈ لے سکتا تھا، مگر ماں کی فرما برداری کے آگے میں بیوی اور بچے کے فرض کو پس سے پشت ڈال گیا، وہ ہارے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جب باہر کھڑی عشرت بیگم اس سے زیادہ برداشت نہ کر پائی تھی اور کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہیں میرے بیٹے، تم گنہگار نہیں ہو، ساری غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو۔ اللہ نے میرا غرور میرے منہ پر مارا ہے۔ میں اپنی تربیت پر بڑا ناز کرتی تھی، نائمہ کو کتنا برا بھلا کہا میں نے، مگر اصل قصوروار تو میری بیٹی میری تربیت کا تھا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے تم پر بڑا ظلم کیا، تمہاری فرما برداری کی بہت بڑی سزا دی تمہیں، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ انہوں نے فارس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نہیں امی، یہ نہ کریں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ چلو مہر کو لینے چلے، میں اس سے معافی مانگوں گی، اس کے پاؤں پکڑ لوں گی، اسے گھر لے کر آؤں گی۔ یہ ہوئی نا بات، چلیں جلدی چلیں بھائی۔ عریض کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، اور ان دونوں لوگوں کا وفد درمیانی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ وہ تینوں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، معاذ مہر کی گود میں تھا۔ ان تینوں کی شکل نظر آنے کی دیر تھی، مہر نے لاؤنج سے نکلنے میں لمحے کی تاخیر بھی نہ کی تھی، اور معاذ کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کا رد عمل دیکھ کر فارس پتھر ہی تو ہو گیا تھا۔ عشرت بیگم نے ہمت مجتمع کی تھی اور بات شروع کی تھی۔ اگلی پچھلی ساری باتیں، ساری معافیاں تلافیاں ہوئی تھیں۔ نائمہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنا دل صاف نہ کر پائیں گی، مگر مہر کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کا احترام کریں گی۔ اب اصل مسئلہ تھا مہر سے بات کرنا، مگر وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر عریض کی منت سماجت اور اس گھنٹی پار کہ وہ معاذ کو اب اسے دور نہیں کیا جائے گا، وہ فارس سے بات کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ جائیں بھائی، صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، اچھے سے مقدمہ لڑیے گا اپنا۔ عریض شرارتی ہوا۔ ماہر نے تھمز اپ کا سائن دکھا کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے وہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ عریض محویت سے اسے تکیے گیا تھا۔ ماہی نے اسے اشارے سے باز رہنے اور فارس کی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ جواب میں عریض مسکرا کر سر کھجانے لگا تھا۔ ان کی اس درجہ انڈرسٹینڈنگ پر فارس مسکرا کر رہ گیا تھا اور اپنے قدم مہر کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔
مہر بیڈ پر بیٹھی تھی، ساتھ ہی معاذ بھی بیٹھا تھا جو کہ باپ کی صورت دیکھ کر خوش ہو کر بابا بابا پکارنے لگا تھا۔ فارس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور خود میں بینچ لیا تھا۔ مہر دم سادے بیٹھی رہی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے بولنا شروع کیا تھا کہ وہ کیسے حالات کے سامنے مجبور تھا اور چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہے اور معافی چاہتا ہے۔ مہر چپ چاپ رخ موڑے بیٹھی رہی تھی۔ مہر، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے ظلم کیا، میں بہت شرمندہ ہوں، تم میری والی غلطی مت دہرانا، فیصلہ کرنے میں دیر مت کرنا، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ مہر کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں معاذ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور تمہارے بغیر رہنا نہیں چاہتا اب۔ فارس صاحب، ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے آپ کو معاذ کے بغیر، اور کیسے اس کے پیچھے بھاگے آئے ہیں۔ آپ میرے بارے میں سوچیں، 1.5 سال دور رکھا ہے آپ نے مجھے میرے بیٹے سے، اور یہ جھوٹ نہ بولے کہ میری وجہ سے آئے ہیں، اپنی اولاد کے لیے آئے ہیں، اس نے احتجاجیہ کہا تھا۔ نہیں مہر، ایسی بات نہیں ہے، میں نے کبھی اظہار نہیں کیا، مگر تم نہیں تو کوئی نہیں، میرا یقین کرو، تمہارے علاوہ میرے دل میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اس کی سچائی کی گواہی تھا۔ اس بات پر وہ شاید اتنی جلدی یقین نہ کرتی جو اگر عریض سے فارس کی پر بل کی خبر نہ دیتا کہ اس کے جانے کے بعد فارس کیسے گمسم رہتا تھا اور اس نے اپنے آپ کو معاذ میں گم کر لیا تھا۔ اور یہ بات واقعی سچ تھی کہ وہ معاذ کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ آخر کافی شکوہ شکایت کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے باہر آئے تھے۔ ان کو ساتھ دے کر عریض نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ عشرت بیگم نے مہر کو گلے لگایا تھا اور معافی مانگی تھی۔ مہر ان کی طرف سے بے شک دل صاف کر چکی تھی، مگر درمیان میں آئے 1.5 سال کے عرصے نے جو رویوں اور جذبات کو سرد کر دیا تھا، اس برف کو پگھلنے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ جاتے وقت مہر نے ماں سے جنید کو معاف کرنے اور واپس کر بلانے کی مان بڑی درخواست کی تھی۔ مہر کو واپس آئے ہفتہ ہو چکا تھا، کل رات ہی صلہ بھی آ چکی تھی۔ جب اسے مہر کے واپس آنے کی اطلاع ملی تھی، وہ اسی دن سے آنے کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھی۔ رضا چونکہ بزی تھا تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی وہ اکیلی ہی آئی تھی اور کل رات ہی پاکستان پہنچی تھی، اور اس وقت نہایت خوشگوار انداز میں ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ عزیز حسب معمول پھلچھڑیاں چھوڑ رہا تھا جب سیلا نے اس کی شادی کی بات چھیڑی تھی۔ امی، اب اس کو بھی کھونٹے سے باندھنے کی کریں، اس نے اپنے بیٹے کو ناشتہ کرواتے ہوئے کہا۔ ہائے آپی، یہ کی نا بہنوں والی بات، زندگی میں پہلی بار اچھی بات کی ہے کوئی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا، باقی سب اس کی خوشی دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ جب بات شروع ہو ہی گئی ہے تو پھر دیر نہ کریں، آج ہی چلے چاچی کے پاس، عزیز امی سے مخاطب تھا۔ چاچی کے پاس کیوں؟ عشرت بیگم نے ایک دم ٹھٹک کے پوچھا۔ ماہی کے لیے میں رشتہ مانگنے، اور کیوں؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے کہا۔ مہر اور فارس مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، وہ دونوں ہی ماہی کے لیے اس کی پسندیدگی سے واقف تھے۔ عشرت بیگم ایک دم ٹیبل سے کھڑی ہوئی تھیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ماہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ عریض کے مسکراتے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ فارس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی تھی۔ امی، عریض شروع سے پسند کرتا ہے ماہی کو، آپ جائیں کرے چچی سے بات پلیز امی۔ فارس اور سیلا ماں کے حضور بائی کا مقدمہ لے کر آئے تھے۔ امی، کیا کمی ہے ماہی میں، کتنی تو پیاری ہے، بالکل پری لگتی ہے، پھر دونوں بہنیں ساتھ رہیں گی تو گھر کا ماحول پرسکون رہے گا۔ سیلا نے اپنی تئیں ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم تینوں کو باپ کی طرح چاچا کی فیملی کے آگے کچھ نظر نہ آیا۔ امی کا انداز شکوہ کرنا تھا۔ میں چلی بھی جاؤں تو نائمہ نہیں مانے گی، میں جانتی ہوں۔ امی، آپ تو جائیں نا، وہ مان جائیں گی، مہر منا لے گی انہیں، فارس کہہ رہا تھا، مگر وہ عشرت بیگم تھی جن کی ضد زمانے میں مشہور تھی۔ وہ دونوں مایوس ہو کر باہر آئے تھے جہاں عریض ان کا منتظر تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ امی مان گئی۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھا تھا۔ فارس نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عریض نے جاتے ہوئے فارس کو دیکھا اور نظروں کا رخ سیلا کی طرف موڑا تھا۔ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں۔ سیلا نے گہری سانس لی تھی۔ امی مان جائیں گی، فکر نہ کرو، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو، کیا ماہی بھی تمہارے لیے سیریس ہے؟ کیا اس نے بھی کبھی اظہار کیا؟ ایسا نہ ہو کہ وہی تم سے شادی سے انکار کر دے۔ سیلا نے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہا۔ آپی، تم ہم دونوں کے لے کر اتنا ڈاؤٹ میں کیوں ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈیئر آپی، اسے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ اگر میں نہیں تو اس کے لیے بھی کوئی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
بڑی بڑا 90s والا پیار ہے تم دونوں کا جسے اظہار کی ضرورت نہیں۔ عریض کا کہکا بے ساختہ تھا۔ آخر عریض کی ضد اور بھوک ہڑتال کے آگے عشرت بیگم نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور محض 2 دن بعد ہی نائمہ کے سامنے دستے سوال دراز کی آ گئی تھی۔ جنید بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی جاب کی وجہ سے زیادہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا مگر ویکینڈ ضرور گھر پہ گزارتا تھا۔ نائمہ بیگم نے حسب توقع انکار ہی کیا تھا۔ انکار کے بعد محفل سے نکلنے والا سب سے پہلا شخص عریض ہی تھا۔ واپس آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ مہر اور جنید نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ امی، عریض سے بہتر مائی کو کوئی اور نہیں ملے گا، جنید ماں سے کہہ رہا تھا۔ نہ ملے بہتر مگر عریض نہیں۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ مگر کیوں امی؟ میری طرح ماہی بھی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ مہر نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگوں کو تو ان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ تمہارا بھائی اس سیلا کے پیچھے ماں کو بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر چلتا بنا تھا۔ جنید کی طرف سے ابھی بھی ان کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ اور تم بھول گئی ہو تمہارے ساتھ جو کیا انہوں نے۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے مہر کی طرف دیکھا تھا۔ میرے اندر اب کوئی اور دکھ سہنے کی طاقت نہیں۔ نہیں امی، عریض ایسا نہیں ہے۔ وہ کوئی دکھ نہیں دے گا ماہی کو انشاءاللہ، مہر نے یقین دہانی کروائی تھی۔ میں 2 بار ذکر اٹھا چکی ہوں، تیسری بار کوئی نقصان نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر عریض کمرے میں بند ہوا تھا۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد باہر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اس نے ابھی تک کچھ کھایا تھا۔ وہ سب دروازہ بجا بجا کر تھک چکے تھے مگر وہ انسنی کے بیڈ پر پڑا رہا۔ اسی اثناء میں مہر بھاگ کر ماہی کے پاس گئی تھی اور ساری صورتحال اسے بتائی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد ماہی فوراً مہر کے ساتھ آ گئی تھی۔ امی اس کو آوازیں دیتے اس کے پیچھے ہی آ گئی تھی مگر وہاں صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکیں اور خاموش تماشائی بن کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ وہ سب عریض کے کمرے کے باہر کھڑے تھے جب مہر کھانے کی ٹرے اور ماہی کو لے کر وہاں آئی تھی۔ عریض، دروازہ کھولو، ماہی آئی ہے۔ مہر نے ہلکا سا دروازہ بجایا تھا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد ٹک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور وہاں کھڑے سب لوگ حیرت سے کبھی ماہی کو اور کبھی نڈال سے کھڑے عریض کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ کل سے ہر جتن کر کے دیکھ چکے تھے مگر یہ دروازہ نہ کھلا تھا اور آج کیسے ایک آواز پر کھل گیا تھا۔ مہر نے ٹرے ماہی کو تھمائی تھی اور اس کے اندر جاتے ہی سیلا نے دروازہ بھیج دیا تھا۔ عشرت بیگم نے تو عریض کی حالت دیکھنے کے بعد ہی ماہی کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ جب تک ماہی عریض کو کھانا کھلانے کے بعد باہر نکلی تھی باہر سب کچھ بدل چکا تھا۔ جو بات وہ سب مل کر ان دونوں کو نہ سمجھا پائے تھے وہ واقعی اس نے بخوبی سمجھا دی تھی۔ اور آج ان دونوں کی منگنی کی تقریب ان دونوں کے مشترکہ لان میں منعقد ہو رہی تھی۔ فارس اور جنید دونوں نے مل کر اس دیوار کو گرا دیا تھا اور دیوار گرنے کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے دلوں میں موجود بیترائی کی کھڑی فصلیں بھی خود بخود ڈہ گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا خزاں گزر چکی، اب ہر سو بہار ہوگی۔ عریض وافدگائی سے شرمائی ہوئی ماہی کو تکے جا رہا تھا اور سیلا اس کا ریکارڈ لگا رہی تھی اور اس کی عزیز سہیلی سمن اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ جب سے دونوں گھروں کے حالات نارمل ہوئے تھے سیلا اپنی پرانی جون میں لوٹ کر آئی تھی۔ اس کے سمجھانے اور منت سماجت کرنے کے بعد نائمہ چچی نے جنید کو دل سے معاف کر دیا تھا اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے واپس آ چکا تھا اور اب سیلا کا سارا وقت سمن کے ساتھ گزرتا تھا۔ ان دونوں نے منگنی کی ساری شاپنگ مکمل کر لی تھی اور فنکشن کے لیے دونوں ایک جیسے جوڑے بنائے تھے۔ ان کی مثالی محبت دیکھ کر جنید مصنوعی آہیں بھرتا تھا اور کہتا تھا، اصل پیار تو تم دونوں کو ایک دوسرے سے ہے۔ اپنی دوستی کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنایا ہے تم دونوں نے۔ اور وہ دونوں ہنس دیتی تھیں۔ اپنے حصے کی مشکلات جھیل کر آج ہر کوئی اپنی جگہ پر خوش اور مطمئن تھا مگر سب سے زیادہ خسارہ مہر کے حصے میں آیا تھا مگر وہ اپنے صبر اور برداشت کا صلہ پا چکی تھی۔ فارس کی اس کے لیے محبت اور عزت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ کڑی دھوپ کے پہر گزر چکے تھے، اب تو ٹھنڈی چھاؤں کا موسم تھا۔ جاری ہے، ختم شد۔